أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يؤتيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدل الجود والكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کی بات اللہ کے پاک کلام سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق کائنات مجھ گنہگار کو اس آیت کا صحیح مفہوم مطلب بیان کرنے آپ سب کو سننے اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکرگزار صدر جلسہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت حافظ قاری عبد المالک قادری چشتی نشبندی منتظر عالیہ کہ آپ اور آپ کے رفقا نے یہ محفل سجائی تو میرا دل کہتا ہے کہ میں ایک شعر آپ کی نظر دیا، لیکن اس سے پہلے اتنی پیاری محفل سجائی ہے اور اس محفل کی شان کیا ہے یہ بیان کرنے سے پہلے میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں پردہ نشین، تو میں آپ بالخصوص جو مرد حضرات ہیں ان سے یہ کہوں گا کتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا کہ آپ کی یہ آواز ان فضاؤں میں گھومتے ہوئے پاکستان کے ہر مزار کو چومتے ہوئے ڈائریکٹ گنبد خضرا کی جالیوں سے جا لگے اور کہے کہ یا رسول اللہ آپ کے دیوانے یہاں بیٹھ کر آپ کا ملاد منا رہے ہیں۔ اچھا ابھی بھی کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں، کچھ سائڈ میں کھڑے ہیں، یہ آپ کی محفل سجائی گئی تو جتنے کھڑے ہیں ادھر پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ آئے ادھر اندر آ جائیں اندر آ جائیں۔ حضور نے فرمایا محفل جب ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت جماعت پر، جو باہر کھڑے ہیں وہ قریب آ جائیں، آپ لوگ جگہ چھوڑے نہیں، آپ قریب قریب آ جائیں، جتنے بھی ہیں میری آواز آ رہی ہے، جتنے بھی ہیں قریب قریب آ جائیں، بیٹھیں۔ اب جو امیر بن گئے وہ نہ ہو، یہ اللہ والوں کے در کا فقیر بن گیا تو کہتے ذرا سبحان اللہ۔ اب اتنی بلند آواز سے کہنے کی اسٹیج تک آئے ذرا سارے مل کے کہتے ذرا۔ اب میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر کا مقصد کیا ہے کہ جب اس محفل میں آیا حضرت کے رفقا نے شکران جس طرح میرے استقبال کیا، یہ قابل ستائش محبت کی بات ہے، اور میں انتہائی شکرگزار میرے بھائی ارشد اور بالخصوص میرے پیر بھائی اکرام نشبندی کا کہ مولانا اسلام الہی نشبندی نے مجھے دعوت دی، تو پھر سنیے کہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں۔ ارے آج تو ایرانے میں گلے گلزار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، آج تو ویرانے میں گلے گلزار
ہزار نظر آتے ہیں، اور آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں۔ آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں، ارے آج تو سرکار ہی سرکار نظر آتا ہے۔ یہ سرکار کی محفل ہے، سرکار سے عشق کرنے والوں نے منائی ہے۔ دریا بچھانے والا بھی سرکار سے محبت کرتا ہے، یہ لہٹے لگانے والا بھی سرکار سے محبت کرتا ہے، یہ پھولوں کو سجانے والا بھی سرکار سے محبت کرتا ہے، یہ ایکو ساؤنڈ چلانے والا بھی سرکار سے آواز نہیں محبت کرتا ہے۔ جواب بولو سرکار سے، ارے بیٹھنے والا بھی سرکار سے، بیٹھانے والا بھی سرکار سے، یہ تصویریں کھینچنے والا بھی سرکار سے، یہ میری ماں بہنیں جائیں ہیں کس کی محبت میں؟ سرکار کی۔ اب ذرا سنیے کہ آپ کو ملے گا کیا؟ آپ سرکار کی محبت میں آئی، آپ سرکار کی محبت میں یہاں بیٹھے، تو آؤ میں بتاتا ہوں ملے گا کیا۔ کچھ نہ کچھ کیا، بہت کچھ کیا ملے گا، آؤ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ حضور اکرم تشریف فرما ہے، ستاروں کی جھلمٹ میں جیسے چاند ہوا کرتا ہے، صحابہ کی جھلمٹ میں حضور تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اعرابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اتنا کہنا تھا، میرے نبی نے فرمایا قیامت نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ معلوم کیا چلا کہ آپ جو حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، روز محشر سب یہ کہیں گے او خیر کسی اور کے پاس جاؤ، میرا مصطفیٰ کہے گا میں ہی تو ہوں، قذر سبحان اللہ، تو حضور کا ساتھ مل جائے گا۔ اب آئیے میں اس نبی کی شان بیان کرنے سے پہلے جو آیت بیان کی، وقت مختصر ہے، کل آپ نے بھی کام پہ جانا ہے، کل ہم نے بھی پڑھانا ہے، میں لیکن جتنا وقت لوں گا میں چاہوں گا کہ حضور کے عشق کی بات کرنے ہیں، اتنی محبت والی بات ہے، اتنے پیار والی بات ہے، اتنی الفت والی بات ہے، تو آئی سمجھاتا ہوں کہ حضور کی شان کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب محمد ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کہ سبحان اللہ۔ زمین یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، آسمان یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، چرند یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، پرند یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، شجر یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، حجر یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، سورج یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، چاند یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، تارے یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، ستارے یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، کعبہ یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، مزدلفہ یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، زمزم یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، اور یہی نہیں کہو سبحان اللہ۔ ارے نبی جتنے بھی آئے، موسیٰ یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، عیسیٰ یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، داؤد یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، الیاس یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو، اور یہی نہیں کہو ذرا اللہ اکبر، اختاب یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، اوتاد یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، اغواز یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، اور یہی نہیں کہو سبحان اللہ۔ ساری کائنات یہ چاہتی ہے مولا ہم تجھے راضی کر لیں، رب چاہتا ہے میرا محمد مجھ سے راضی۔ ساری کائنات چاہتی کیا ہے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم محمد کو راضی کر لیں۔ اور کیوں نہ، وہ محمد کیسا ہے، وہ میرا آقا کیسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اللہ اکبر میں بیٹھیے سنے ذرا، دائی حلیمہ کی گود میں ہے، بنو سعد کا قبیلہ ہے، بنو سعد کے قبیلے میں وہ قبیلہ جو دائی حلیمہ کا قبیلہ ہے، حضور کو لے کر جا رہے ہیں۔ جس گھر میں گئی وہاں چراغ نہیں تھا، وہاں روشنی نہیں تھی، حضور جھولے میں جھول رہے ہیں، رات گزری ہے، دن کا اجالا آیا ہے۔ میری بہنیں سنے خدا کی قسم، بنو سعد کی عورتیں اور کہا اے حلیمہ ہم نے دیکھا رات دیے بجھا دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں نیند آتی ہے، رات کو تو امیروں کے دیے بھی بجھ جاتے ہیں، کہیں تیل ضائع نہ ہو، روشنیاں مدھم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں روشنیاں کم پڑ جاتی ہیں، لیکن حلیمہ تیرا گھر جس میں چراغ نہیں تھا، جس میں روشنی نہیں تھی، جس میں نور نہیں تھا، کل رات ایسا نور چمکا، رات
بڑھ گئی، تیرے گھر کے نور میں کمی نہیں آ رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، یکساں کی آمد۔ تو فرمایا کہ کون سا چراغ لائی ہے کہ تیرے چراغ میں تیل کم نہیں ہوتا، تیرے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ اتنا سننا تک آؤ میں تمہیں دکھاتا۔ حضور جھولے میں ہے اور حضور کے چہرے انور سے نور پھوٹ رہا، جیسے ہی نور پھوٹ رہا فرمایا جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے میں چراغ کی محتاج ہی نہیں۔ یہ وہ سونا ہے جس کا آپ میلاد منا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اتنا سونا تھا۔ کچھ حسین ہوتے ہیں، کوئی کلام کے حسین ہے، کوئی چہرے کوئی گفتگو کے حسین، لیکن میرا نبی اتنا احسن تھا کہ وہ حسین و جمیل کے ساتھ وسیم اور قسیم تھا۔ سبحان اللہ۔ اب میں بتاؤں کہ وسیم اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ یہ جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں تھوڑے آپ لوگ اور آ جائیں، انشاءاللہ یہ پنڈال عشق مصطفیٰ سے بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ سے گزارش ہے جو بلا ضرورت انتظامیہ میں نہیں وہ بیٹھ جائیں۔ میں دعا دیتا ہوں جو عشق رسول میں بیٹھے اسے مدینے کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھنے کی توفیق مل جائے۔ آئیے بتانا چاہتا کہ نبی کی